یہ فیضان علم ہال ہے ہمارا، جہاں پر ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں. آج کے ہم نے یہاں ایک فنکشن آرگنائز کیا ہے، سو ہم نے فرنیچر سائڈ پہ کر دیا ہے. جی آئے، یہ ہمارا مین ہال ہے، یہ ہمارا ریسیپشن روم ہے، اور یہ ہمارا علامت ہال ہے. ریسیپشن روم میں ہمارا آفس، اب کچھ تیاریاں چل رہی ہیں یہاں پر یہ افطاری کے حوالے تیاریاں سے. کس چیز کی ہیں؟ الحمدللہ آج ہم افطاری کروانے جا رہے ہیں امت یہ مسلمہ چاول کو. پڑے ہوئے ہیں. جی جی، یہ بھی وہ انتظامی امور جو چل رہے ہیں. جی ابھی یہاں انشاءاللہ ہم نے لائبریری بھی اپنی بنانی جی ہے، تو انشاءاللہ یہ پروسیس میں ہے. جب کہ ہم نے انیشیٹ سٹیپس جی ہیں ہمارے، تو ابھی یہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم اپنے اس نظام کو مزید ڈیولپ کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو کسی دوست نے آپ کی اس میں ہیلپ کی ہے؟ جی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے بس میں ایک ہی چیز رکھی، وہ ہے کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اجر عطا فرمانا یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر رحمت ہوتی ہے. جی جی تو ہم کوشش کرتے ہیں، ہمارے بھائی جو ہے ہمارے ساتھ تعاون کرتے ٹھیک ہیں. ہے. یہ ادارہ ٹوٹلی اسپانسرشپس پہ چل رہا ہے. جی اس ادارے کو کسی این جی او، کسی ویلفیئر ٹرسٹ آرگنائزیشن، کسی سیاسی سماجی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک اس ہے. کا. مائی سیلف طلحہ بن نصیر، جی اور اس ادارے کو میں اپنے سیلف سٹینڈ پر رن کروا رہا ہوں تو الحمدللہ. یہاں کے ٹیچر کوئی سیلری وغیرہ لیتے ہیں یا؟ جی جی، ٹیچر سیلری بھی لیتے ہیں، اور ٹھیک وہ ہے، بھی ہم پرووائڈ کرتے ہیں الحمدللہ. گڈ ہو گیا. اور جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کچھ بھی پے کر رہے ہیں یا بالکل فری ہیں؟ ہماری ڈیمانڈ فیس کی بالکل بھی نہیں ہے. ہاں ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک زندہ دل قوم دی ہے، تو جو تو نہیں کر سکتے، میجورٹی ہے وہ جی افورڈ نہیں کر سکتے، بالکل. اور ہم نے ادارے انہیں کے لیے بنایا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہمارے پاس کچھ ایسی فیملیز بھی ہیں جو جی افورڈ کر سکتی ہیں، جی تو وہ ہمیں جتنا صاحب استطاعت جو ہوتا ہے وہ ہمیں دیتا ہے. ہم ڈیمانڈ نہیں کرتے ان ٹھیک ہے. سے. ہاں ہم ان کو جو ہے، وہ اگر آ کے ہم سے جی پوچھیں تو ہم ان کو بتا دیتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے، جی. یا پھر وہ خود ہی اپنی خوشی سے جتنا ہمیں دینا چاہیں وہ دے دیتے ہیں. تو آپ نے یہ ایک نیا سسٹم نکالا ہے پاکستان میں، پہلے ایسا کچھ بھی نہیں تھا میرے خیال سے. جی، تو ایک نئی سوچ ہوتی ہے تو ایک نئی تعمیر بنتی ہے. اب گڈ. آپ دیکھ لیں کہ آرکیٹیکچر جتنے بھی ہوتے جی ہیں وہ ہر روز نئے ڈیزائن بنا رہے ہوتے ہیں. بالکل. کیوں؟ دس از اے کریٹیوٹی. تو ہم پاکستانی ہیں، ہم بھی تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ہر ایک چیز سے نوازا ہوا ہے. تو کوئی بات نہیں ہے کہ اگر ہم ایجوکیشن کو اگر میں جی بزنس نہ سمجھوں تو اس میں بالکل. کوئی بات والی بات نہیں ہے. تو کچھ کام اللہ کی رضا کے لیے بھی ہوتے ہیں، کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں دلوں کی تسکین ہوتی ہے. بالکل. اور انفیکٹ یہ تو میرا ڈیزائر ہے، یہ میرے خواب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آج حقیقت کا لبادہ اڑوانے کی مجھے توفیق عطا فرمائی ہے. تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. الحمدللہ اس ادارے میں ہم لوگ قرآن سیکھ بھی رہے ہیں، سکھا بھی رہے ہیں. پھر ارشاد فرمایا کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ لوگوں میں سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. ہم یہاں پہ نفع بھی پہنچاتے ہیں لوگوں کو. ہم جہاں پر جو ہے قرآن تو کی آپ تعلیم بالکل نہیں گھبرائے، اتنا بڑا سسٹم اپنے ہاتھ میں لے لیا آپ نے. ٹھیک ہے، میں بچوں کا جیسے فیوچر پہلے بھی. عرض کر چکا ہوں کہ ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کے خدا پر ہو، جی جی تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرائے نہیں کرتے. بے شک. تو جب ہماری نظر ہی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے تو دیکھنے کو تو یہ اگر یہ جو جی سسٹم ہم لے کے چل رہے جی ہیں، یہ منیمم بھی 2 سے 2.5 کروڑ کی انویسٹمنٹ میں یہ سسٹم بنتا ہے. بالکل. لیکن اللہ تعالیٰ کی جب ہم کام ہی اللہ تعالیٰ کا جی کر رہے ہیں، اس کے دین کا کام کر جی رہے ہیں، اس کی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں، رسول اللہ کی اس امت کی ہم خدمت کر رہے ہیں کہ جس امت کو رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے تو فرمایا کہ رب حبلی امتی، اے میرے مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے. پھر جب رسول کریم دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ نے یہی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض کی، رب حبلی امتی، اے میرے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے. پھر آنے اور جانے کے درمیان بھی ایک واقعہ ہوا جسے ہم واقعہ معراج کہتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قاب قوسین او ادنیٰ، محبوب میرے اتنا قریب آ گئے جیسے تیر کو مان کے دونوں پلڑے قریب آ جاتے ہیں. تو اتنے قریب جا کر بھی رسول اللہ نے اپنی امت کو یاد رکھا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو ہم غریبوں کو نہ بھولے رضا، یاد ایسے اچھے کی اپنی عادت کیجیے. تو جب رسول اللہ جس امت سے اتنی محبت فرماتے ہیں، ہم اس امت کی خدمت کر رہے ہیں. جیسے اس عظیم کارنامے، جب الحمدللہ اس عظیم کام کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں تو پھر گھبرانے کس بات کا. تو یہ کس جگہ پہ ہے یہ والا ادارہ آپ کا؟ یہ فیضان علم اکیڈمی الحمدللہ، یہ وارڈ نمبر 6 نرسد سبات انفینٹری ہوم، فتح پور ڈسٹرکٹ لیا، پنجاب، پاکستان. ٹھیک ہے. تو کوئی ینگ یوتھ کے لیے آپ پیغام؟
ینگ یوتھ کے لیے یہی پیغام ہے کہ ہماری جوانی ہے، ہماری تمام تر طاقتیں، ہمارا ایکٹیو جسم، ہمارا یہ جوان خون، یہ اگر ہم فلاحی کاموں میں نہیں خرچ کرتے، اگر ہم یہ نیکی کے کاموں میں خرچ نہیں کرتے، تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ ہمارا زندگی میں آنے کا کوئی اچھا سا مقصد ہو سکتا ہے۔ تو جیسے پاکستان میں پہلے بہت جہالت ہے، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایسے ہی لوگ چھوٹی چھوٹی بات سے لڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دھرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس چیز کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی، العلم کالنور فی الہدایت و جہالت کالظلمۃ فی الہدایت، ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ میسج دیا ہے کہ جو علم ہے یہ ہدایت کے راستے پر روشنی کی طرح ہے، ٹھیک ہے، اور جو جہالت ہے یہ ہدایت کے راستے پر اندھیرے کی طرح ہے۔ جب ہمارے پاس علم ہوگا تو ہم بہت سارے کام آسانی سے کر پائیں گے، اور جب ہمارے پاس علم نہیں ہوگا تو پھر ہم لوگ جو ہے اندھیروں میں گرتے چلے جائیں گے، اور جب اندھیرا ہوگا، اندھیرے میں تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ اچھے سے ڈائریکشن نہیں لے سکتا، لیکن روشنی میں ہم لوگ ڈائریکشن اچھی لے سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ دن ہوتا ہے تو گاڑیوں میں